بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، آج سبق کسان کی دنائی کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان عقل رکھتا ہو تو وہ کوئی بھی کام بآسانی کسی بھی مسئلے کو بآسانی حل کر سکتا ہے۔ عقل مندی اور دنائی سے ہم ہر مشکل مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ دنائی عقل کو کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ کچھ خاص الفاظ آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں۔ ریا، زیرک، مہلت، زبان دینا، حرف با حرف، آگ بگولا ہونا، خاکسار، اش کرنا، پیادہ، غضبناک۔ اسٹوڈینٹس، ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ کی کتاب میں کی آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں موجود ہے، وہاں سے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کہتے ہیں بادشاہ کے ماتحت یا عوام، بادشاہ کے ماتحت بسنے والے لوگ یا عوام۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو کہتے ہیں آمنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، یعنی کہ بہت زیادہ۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کی، عالی جاں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ زیرک کہتے ہیں ذہین اور دانا، عقل مند۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ مہلت یعنی کہ سہولت یا 1 دن کا وقت لیا۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی یعنی کہ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے، یعنی کہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی بات کسی کو نہیں بتائے گا، کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری پڑھائی یہاں تک مکمل ہوتی ہے، باقی کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، میں نے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتائے ہیں، وہ الفاظ کے معنی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی کتاب پر یہ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟
یہ 6 سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات آپ کی نوٹ بک پر لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نے ان 6 سوالات کے جوابات کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اسٹوڈنٹس آپ نے اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور اچھے سے آپ نے اپنا سبق مکمل یاد کرنا ہے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔